بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز یہ دو شیئر کرنی ہیں۔ ایک کہ عاصم باجوہ صاحب نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب نے استعفیٰ دیا اور وزیر اعظم صاحب نے وہ استعفیٰ مسترد کر دیا، یعنی منظور نہیں کیا۔ اور دوسری سٹوری کہ SCCP کے ایک آفسر، اعلیٰ آفسر ساجد گوندل صاحب جو پہلے صحافی سے اور ڈان سے ان کا تعلق تھا، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے کل۔ یہ کیوں کیا گیا اور اس کا تعلق جناب احمد نورانی صاحب کی سٹوری سے کیا تعلق تھا، یہ دو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں آپ کے۔ پہلے آ جائیں، جناب عاصم باجوہ صاحب نے استعفیٰ دیا، وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی اور وزیر اعظم صاحب نے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس ملاقات میں انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ جو ثبوت آپ نے پیش کیے ہیں نا، جو رپورٹڈلی جو میڈیا میں آیا ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو ثبوت آپ نے پیش کیے ان سے میں مطمئن ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں نا کہ کل یہ استعفے والی خبر مجھے کوئی باقاعدہ یہ اس اعلان کے بعد، اس اعلان سے پہلے کوئی 4-5 گھنٹے پہلے ملی۔ وہ میری ویڈیو گواہ ہے، آپ اس کی ٹائمنگ چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ کیا، جن ذرائع نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ یہ استعفیٰ آنے والا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا دیکھیں میں پھر ویڈیو میں بات کر لوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل کر لیں۔ انہوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ آپ ٹی وی چلا کے رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے ویڈیو بناتے ہوئے بھی یہ استعفیٰ آ جائے۔ تو آپ یقین کیجئے، میں وہ یہ جب ویڈیو کر رہا تھا تو میں نے سامنے یہ ٹی وی لگایا ہوا تھا، میں اس کو میوٹ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہیں آئے تو میں ویڈیو کے دوران ہی کہہ دوں گا کہ استعفیٰ آ گیا ہے، لیکن واقعی ایسے ہی بالکل یقین کریں کہ وہ باوثوق ذرائع تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اسی وجہ سے تو شکریہ بھی کہا کہ ان کو آن ایئر شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ جنہوں نے خبر دی تھی کہ یہ استعفیٰ آنے والا ہے، اور بالکل وہ یہ استعفیٰ آیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسی ویڈیو میں نے شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو ملاقات میں ان ہاؤس چینج کا ذکر کیا تھا۔ آج بلاول صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے دوران، دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ شورلی نہیں چھوڑنی چاہیے، کم از کم کسی سے کوئی بات کریں، کوئی ریپورٹڈ کوئی چیز رپورٹ ہوئی ہو اس کو کوٹ کریں، یا کسی سے آپ بات کریں، اگر وہ کہے کہ میرا نام لے لیں تو لے لیں، اگر آپ وہ کہے کہ نام نہ لیں تو وہ امانت ہوتی ہے، نہیں لے سکتے، صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آج بلاول صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے ایک صحافی نے پوچھا کہ جناب کہ ان ہاؤس چینج کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع سے کہ جناب آپ جو ہے نا اس طریقے سے ایگری کر گئے ہیں سارے، تو انہوں نے اس کی تردید نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی سارے آپشن جو ہے نا زیر غور ہیں، تو اس کی یہ تصدیق کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جن ذرائع نے مجھے یہ ان ہاؤس چینج کی خبر دی تھی کہ یا اس طریقے سے چل رہی ہے بات، تو وہ ان ذرائع کا بھی خصوصی شکریہ۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب نے استعفیٰ مسترد کر دیا۔ اب وزیر اعظم صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کن کو کہتے رہتے ہیں روز کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ میں تو حیران ہوں کہ NRO تو دے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، بہت سارے لوگوں کو وہ NRO دے رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کو بھی NRO مل گیا، وہ جناب مزے سے باہر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عاصم باجوہ صاحب کو بھی مل گیا مبینہ NRO، چلو ہم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، پریس کانفرنس، اب میں آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی، صرف پریس ریلیز آئی۔ اور اگر آپ کل میں نے اس پہ ویڈیو کی ہے یا آپ وہ پریس ریلیز پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ احمد نورانی صاحب کے جو تقریباً انہوں نے اس پریس ریلیز میں 70% تو الزامات یا انکشافات تسلیم کر لیے، اس کی تو انہوں نے تصدیق کی۔ انہوں نے ٹویٹ بھی اسی وجہ سے کیا کہ ہمارے اکثر الزامات انکشافات کی تو انہوں نے جو ہے نا وہ تصدیق کر دی ہے۔ مطلب میں حیران ہوں، وہ خود کہتے ہیں کہ جناب میرے بیٹوں کا بزنس تو ہے، فلاں کمپنیاں بھی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جناب مسز کی انویسٹمنٹ تھی، بھائی ابھی وہ ڈی انویسٹ کیا نا، چلو تھی تو صحیح، وہ خود کہتے ہیں بھائیوں کا بھی ہے، ابھی جائیدادوں پہ یا کمرشل جائیدادوں پہ انہوں نے اتنی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا میرے وہ بیٹوں کے اس کے فلاں کے ادھر گھر بھی ہیں امریکہ میں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی انہوں نے تو بہت کچھ تو مان لیا۔ تو جب اتنا کچھ مان لیا تو پھر میں حیران ہوں کہ اس سٹوری کو مکمل جھوٹا کہنا یا اس سٹوری کو بالکل فیبریکیٹڈ کہنا، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کل بھی یہی کیا ہے۔ اچھا، پھر اگر چلیں، ہم نے تو اس وجہ سے نا شروع ہی سے، آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں، میں نے تو یہی کہا نا کہ انکشافات ہوئے ہیں احمد نورانی صاحب کی طرف سے یا الزامات آئے ہیں یا کچھ بھی ہوا ہے، اس کا کوئی پراپر فورم ہونا چاہیے نا، کوئی جوڈیشل سسٹم، کوئی جوڈیشل فورم، کوئی JIT، کوئی حکومتی فورم، کچھ فورم ہونا چاہیے نا۔
ایسے تھوڑی ہے کہ پریس ریلیز جاری کریں اور وزیر اعظم کہیں کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں جناب سرکار تو سے ان کام جاری رکھو. ٹھیک ہے, اب میں حیران ہوں, کسی کوئی فورم پہ کوئی تحقیقات ہونی چاہیے نا میرے بھائی اس فورم پہ نا. میں تو حیران ہوں اس چیز پہ. کنٹینر پہ یہی وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوتے تھے, اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے. یہ جو 126 روز کا دھرنا ہوا, انہوں نے مطلب اب میں حیران ہوں کہ وہ بار بار کہتے تھے, اور انہوں نے پھر ریکارڈ انٹرویو بھی دیے. کنٹینر پہ تو ہوتا تھا جو کچھ ہوتا تھا, سارا دن رات, صبح بھی ایک سیشن لگتا اور رات کو بھی ایک سیشن. اور جناب یہ وہ جب وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے نا کہ جناب میری تو اتنی تنقید, کل الجزیرہ کو انٹرویو دیا, اس کے بھی کچھ چیزیں میں نے بڑی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں. تو جناب انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے نا کہ میری حکومت پہ جتنی تنقید ہوتی ہے یا اتنا ایجنڈا پروپیگنڈا کسی حکومت پہ نہیں ہوا. بھائی آپ ذرا 3-4 سال پہلے یہ دھرنے سے آنورڈ کر لیں, جتنی تنقید اور جتنا سخت لہجے میں میڈیا ہو, جب کھلے عام سب کو اجازت تھی کہ جناب ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس وقت کا وزیر نواز شریف, اس کے خلاف جس کی مرضی کہہ دو. وہ جناب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کے لیے سسیلین مافیا نہیں کہا تھا, پھر بھی اس کے باوجود بھی جناب بیٹھ کے سسیلین مافیا جناب سارا ٹبر چور ہے اور ڈاکو ہے اور چور ہے اور یہ قسم. مطلب میں تو حیران ہوں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے, اور پتہ نہیں بس وہ مطلب میں سے گو نواز گو کے نعرے, اور 3-4-5 سال یہی تماشا لگا رہا, اور پھر وہ تماشا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. جی ہاں, اور یہ قوم بھگتے گی, آگے بھی بھگتے گی. ٹھیک ہو گیا نا, جب اس طریقے کی چیزیں ہوں گی نا ملک میں تو قوم بھگتے گی. اب بھگت رہے ہیں, اب وہ کمبل نہیں چھوڑ رہا ہمیں. اب جناب ان کے بہت سارے لوگ وہاں جا کے پاؤں پکڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں نو جی رول, اب اپنا کام کرو, فی الحال بھگتو اس چیز کو. یہ مجھے بہت باوسوق ذرائع سے پتہ چلا ہے. اب جناب خان صاحب کہتے تھے جی 4 حلقے کھولو, نواز شریف صاحب استعفیٰ دو, دھاندلی کا آپ پہ الزام ہے, اور اگر آپ کلیئر ہو کے آ جاتے ہو تب تک اپنی جماعت کے بندے کو بٹھا دو, آپ کلیئر ہو کے آ جاؤ, پھر آپ خود بیٹھ جاؤ. اس کے بعد کیا ہوا جناب, وہی جوڈیشل کمیشن بنا, اس وقت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں بنا. اس جوڈیشل کمیشن نے پوری تحقیقات کی. اس جوڈیشل کمیشن نے لکھا, سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی میں بننے والا جوڈیشل کمیشن غالباً 3 رکنی تھا, اس نے لکھا کہ کوئی باقاعدہ دھاندلی نہیں ہوئی, کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا, اس میں لکھا. اب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ طے پایا تھا کہ اگر اس طرح کا ثابت ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی کمیشن کے ذریعے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی الیکشن میں 2013 میں, تو پھر کم از کم آپ اگر معافی نہیں مانگیں گے تو وہ اپنے الزامات واپس لیں گے. یہ لکھا ہوا تھا باقاعدہ, کسی نے نہیں لیے. وہ آج تک وہی کہتے ہیں جناب ادھر دھاندلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, اور مزے کی بات ہے کہ جن 4 حلقوں پہ وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی تھی, وہ آج بھی نون لیگ کے پاس ہیں وہ حلقے. میں حیران ہوں, میں تو یہ حیران ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ جناب فلاں ملک میں کشتی ڈوبی تو اس کا وزیر اعظم مستعفی ہو گیا. یہ جب جہاز گرا تھا نا کراچی والا, کراچی کے ایئرپورٹ کے ساتھ, اس وقت بھی لوگوں نے بڑا یہ کلپ چلائے تھے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. وزیر اعظم صاحب کہتے تھے فلاں ملک میں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا تو وزیر مستعفی ہو جاتا ریلوے کا. اب میں حیران ہوں کہ ان 2 سالوں میں ٹرین کے چھوٹے بڑے 100 سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں, سینکڑوں قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں, لوگ زندہ جل گئے ہیں. کسی نے پوچھا, کوئی انکوائری کی, کسی نے شیخ صاحب سے کہا, وزیر اعظم صاحب نے ایک دن کہ شیخ صاحب میرا خیال ہے آپ جو ہے نا ٹرین کے اب 100 سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں, سینکڑوں لوگ جو ہے نا اس میں مر گئے ہیں, جانیں ضائع ہو گئی ہیں, کئی زندہ جل گئے ہیں, آپ استعفیٰ دے دیں. ٹھیک ہے نا, انکوائری ہونے دیں پھر آ جائیں. کسی نے کہا, کسی نے. اب میں یہاں حیران ہوں کہ اگلوں نے نا پورا وہی بات ہے ٹائٹینک ڈبو دیا, پھر بھی وزیر اعظم صاحب کو کچھ نہیں نظر آ رہا. وزیر اعظم صاحب وہی یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں بڑی ایک مزے کی بات لکھی کسی دوست نے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے حوالے سے. وہ اس وقت تھی نا اکثر و بیشتر جب وہ پریس کانفرنس کرتی تو وہ کہتی تھی کہ جناب اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو. ٹھیک ہے نا, تو اسی وجہ سے اس نے پنجابی میں لکھا کہ جی آپا قیدی سی اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو, تو انہوں نے نہیں پھیری تو پھر احمد نورانی نے آ کے پھیر دیتی. ٹھیک ہے نا, تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی جب اس طریقے کی شخصیت پرستی ہوگی نا. اچھا ویسے میں بڑا حیران ہوں کہ جناب پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کی جناب سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ووٹرز کا بڑا حوصلہ ہے بھائی.
ادھر لیڈر ایک منہ سے بات نکالے، اس کی تحقیق نہیں کرنی کہ وہ ٹھیک فرما رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں، بس مان لیا، اسی کو تو شخصیت پرستی کہتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی، میں کہتا ہوں کوئی اتنی بڑی ستم ظریفی ہے، میں تو حیران۔ اچھا میں بڑی ایک معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ نون لیگ کے لیڈر نے یو ٹرن لیا، یہ ابھی باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے وقت جو ووٹ دیا، نون لیگ کے ووٹر سپورٹرز نے اپنے لیڈر کو جناب وہ سنائیں، یقین کریں، ٹویٹر پہ، فیس بک پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، ہر جگہ اس طریقے سے انہوں نے یہاں پاکستان میں جو لیڈر تھے ان کے منہ پہ، اور جناب مریم نواز کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف ان کے سپورٹرز نے، ووٹرز نے، انہوں نے کہا جناب آپ نے ووٹ کو عزت کی بجائے بوٹ کو عزت دی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ میں حیران ہوں، اور میں تو حیران تھا، میں نے کہا یار واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور جاگا ہے لوگوں کا، کیونکہ جہاں اپنا بھی کوئی لیڈر ان کا غلطی کرے گا تو یہ اس کو بھی سنائیں گے، یہ ہوتا ہے شعور۔ ٹھیک ہو گیا نا، میں کسی کی کوئی اس طریقے سے فیور، لیکن یہاں تو حالات یہ ہے کہ جو منہ سے نکل جائے بس وہ اسی شخصیت پرستی کی لہر میں جناب ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اتنے اعتماد سے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، اتنے اعتماد سے غلط بیانی کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، مبینہ طور پہ چلیں غلط بیانی کرتے ہوں، یا تو ان کی یادداشت کمزور ہے۔ اب کل الجزیرہ کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں وہ اغوا اور مسنگ اور اس کے بارے میں، کڈنیپنگ کے بارے میں سوال ہوا ان سے، وہ الجزیرہ ٹی وی کے جو اینکر پرسن تھے انہوں نے کہا، تو انہوں نے موتی اللہ جان صاحب کے بارے میں بھی وہ کوشچن کیا، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، وہ ایک صحافی تھے، پتہ نہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھائی وہ چند گھنٹوں کے لیے پتہ نہیں وہ اغوا ہوئے، تو بس اس طریقے سے نا انہوں نے ملا جلا کے یہ بات۔ اب حالت یہ ہے کہ اسی اسلام آباد سے ایس پی طاہر داوڑ کو غائب کر دیا گیا تھا، اس کی لاش ملی تھی افغانستان سے، اسی اسلام آباد سے موتی اللہ جان صاحب کو اغوا کیا، اسی اسلام آباد سے کتنے صحافیوں کو اغوا کیا گیا اور گھروں کے اندر سے کیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا نا، کسی کو معلوم ہے؟ موتی اللہ جان صاحب کا تو شور اٹھ گیا نا جناب، ادھر بھی نوٹس لیا گیا اور ادھر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور ادھر بھی سو موٹو سپریم کورٹ میں، کتنے صحافی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو بتاتے ہی نہیں ہیں، چھوڑیں یار بس ٹھیک ہے، ان کو گھروں کے اندر سے گھسیٹ کے لے کے جایا گیا۔ قصور کیا تھا؟ یہ ویڈیو آپ نے کیوں بنائی ہے؟ یہ حالات ہیں اسلام آباد کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اب میں ابھی چند گھنٹے گزرے تھے اس بیان کو، میں تو حیران ہوں جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں یہاں میڈیا ہالینڈ سے بھی، انگلینڈ سے بھی، یورپ سے بھی، امریکہ سے زیادہ آزاد ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ جناب اگر آپ اسی الجزیرہ کے انٹرویو میں وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے پہ الزامات اس طرح سے انگلینڈ میں لگتے نا، اس طرح سے برطانیہ میں لگتے، تو ہم ان صحافیوں پر یا ان اینکرز پر، ان میڈیا پرسنز پر ہم تو ڈیفیمیشن کا نوٹس دیتے، ہم تو ان پہ ہرجانہ کرتے اور $ملین جو ہے نا ہمیں ملتے۔ تو جناب ایسا کیجئے، احمد نورانی صاحب نے آپ کے معاون خصوصی پہ الزامات لگائے ہیں، انہوں نے کینیڈا میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ڈاکومنٹ ہیں، انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بھی لگائے ہیں، انہوں نے UAE کے حوالے سے بھی لگائے ہیں، آپ پاکستان سمیت یہ چار ممالک میں لگائے ہیں نا، انہوں نے پاکستان میں بھی ان پہ مقدمہ کیجئے، امریکہ میں بھی کیجئے، کینیڈا میں کیجئے، UAE میں کیجئے، اور $بلین لیجئے۔ وہ کیا آپ کو کون روک رہا ہے کہ وہاں پہ مقدمہ نہ کریں؟ میں تو حیران ہوں۔ ابھی چند گھنٹے گزرے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ یہاں تو بالکل امن ہے، راوی چین لکھ رہا ہے، سب کچھ امن ہی امن ہے، کہ کل شام کی بات ہے، کل انہوں نے انٹرویو دیا اور شام کی بات ہے جناب SCCP کے جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں ساجد گوندل صاحب، ان کو اغوا کر لیا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کی گاڑی ملی محکمہ زراعت کے دفتر کے سامنے سے۔ اب یہ وہ والا محکمہ زراعت نہ سمجھیں، یہ اصل والا محکمہ زراعت ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اس کے دفتر کے سامنے سے ان کی گاڑی ملی۔ اب وہ ساجد گوندل صاحب ڈان کے ایکس رپورٹر بھی رہے ہیں، ڈان کے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب لوگ بتا رہے ہیں، لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، خود احمد نورانی صاحب کی ویب سائٹ نے بھی ٹویٹ کیا کہ جناب ان کو بہت سارے لوگوں کو یعنی کہ شک ہے کہ جو عاصم باجوہ صاحب کی جو یہ معلومات SCCP کیونکہ کمپنیز کو ریگولیٹ کرتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کمپنیز کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اب شک ان پہ یہ ہے کہ جی انہوں نے ہی معلومات جو ہے نا احمد نورانی صاحب کو دی ہیں، SCCP سے کمپنیوں سے متعلق انہوں نے ہی معلومات دی ہیں احمد نورانی صاحب سے متعلق، نورانی صاحب کو، ٹھیک ہے نا، اور ان کو جناب اب جس نے بھی اغوا کیا نہ، میں بھی کہتا ہوں نامعلوم نے، اب پھر میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے سب کو معلوم ہے، پتہ نہیں اب کیا مصیبت۔ بھائی میں تو
میں اس سے بڑی میرے لیے آپ نے دیکھا کہ میں ایک مدت سے ویڈیوز بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کبھی قسمیں کھانے کا، حلف لینے کا یہ والا وہ نہیں ہے۔ مجھے اپنی ماں کی قسم کہ میرے ذہن میں، میرے دل و دماغ میں، میری نیت میں مجھے اپنے کسی ادارے کو بدنام کرنے کی نہ سازش ہوتی ہے، نہ کوشش ہوتی ہے، نہ انٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑی قسم آئی تھنک میں اپنی ماں کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ میری ماں کا سایہ مجھ پہ برقرار رکھے۔ اچھا، باقی جن کے ہیں ان پہ بھی، اور جن کی فوت ہو گئی ان کو بخشے۔ اب میں حیران ہوں کہ اس طرح کی بدنامی مول لینا، کس طریقے سے پاکستان کو ہم بدنام کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم FATF سے نام نکلوانا چاہتے ہیں کہ گرے لسٹ سے نکلے، دوسری طرف آئے روز اسلام آباد سے ایک صحافی غائب ہو رہا ہے، دوسرا بیوروکریٹس غائب ہو رہا ہے، تیسرا SP غائب ہو رہا ہے، چوتھا کو SCCP کا بندہ غائب ہو رہا ہے، پانچواں کوئی غائب۔ اب یہ تو دارالحکومت کی بات ہے۔ باقی ملک میں تو آپ چھوڑیں نا، اس سے تو بہت ساری چیزیں رپورٹ ہی نہیں ہوتی۔ اس میں تو دارالحکومت میں کوئی ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، ہو جائے، ادروائز تو پھر اس میں تو ٹرینڈ ہی نہیں بنتا۔ بہت سارے لوگوں کا تو ٹرینڈ ہی نہیں بنتا، بہت سارے لوگوں کا تو شور ہی نہیں اٹھتا۔ کتنے صحافی ہیں جو ابھی تک بھی غائب ہیں۔ میں حیران ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بھائی ادارے بیٹھ جاؤ آپس میں عدلیہ کو ساتھ بٹھاؤ، ایگزیکٹو بیٹھ جائے، یہ اس طریقے سے پاکستان کو بدنام نہ کریں۔ اگر کل کو انڈیا کا میجر کیا نام ہے ان کا، گوریو آریہ، اگر وہ بیٹھ کے اس طرح کا طنز کرے گا کہ جی ہمارے ہاں ممبئی میں تو نہیں ہوتا، دہلی میں تو، میں نے جواب دیا تھا ان کا بہت ساری باتوں کا، لیکن اگر وہ طنز کرے کہ تمہارے ہاں ہر آئے روز کوئی ایک غائب ہو رہا ہے تو دوسرا غائب ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ماں بہن کی گالی دینے کے ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں۔ وہی آپا فردوس والی بات ہے کہ ذرا اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ اپنی منجی تلے ڈانگ نہیں پھیریں گے اور اسی طرح سے ڈھیٹ رہیں گے اور پھر کوئی اور پھیر جائے گا، پھر بات تو وہی ہوگی نا۔ پھر تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا۔ تو خدارہ اداروں کی عزت کو بھی بچائیں، خدارہ پاکستان کی عزت کو بھی بچائیں۔ ہم مریخ پہ نہیں رہ رہے، ہم چاند پہ نہیں رہ رہے، ہم ادھر ہی رہ رہے ہیں، اسی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان اب تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا نا، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ابھی میں نے تو آپ یقین کیجئے کہ 15 دن ہم ٹی وی نہیں کھولتے، ہم اسے موبائل پہ دیکھ لیتے ہیں جناب کیا ہو رہا ہے، ٹھیک۔ تو اب تو بچے کے، چاہے وہ بچہ دیہات میں بیٹھا ہے، وہاں بھی انٹرنیٹ اس کو اویلیبل ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے میں گاؤں میں گیا تو میرا ایک چھوٹا بھتیجا ہے، کزن کا بیٹا ہے، وہ اس سے میں بات کر رہا تھا، مجھے اگلی 4 خبریں بتا دیتا تھا۔ اب حالات یہ ہیں، کسی کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ استعفیٰ دیا، لیکن میں نے آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑی دلچسپ بات ہے، ٹھیک ہے نا، آصف سلیم باجوہ صاحب نے، لیکن میری وہی ریکویسٹ ہے سب اداروں سے ریکویسٹ ہے، پاکستان کے سب اداروں سے ریکویسٹ ہے، پاکستان کی عدلیہ سے بھی ریکویسٹ ہے، ایگزیکٹو سے بھی ریکویسٹ ہے، پارلیمانی امور پارلیمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، پارلیمنٹیرین سے بھی ریکویسٹ ہے، اور سیاستدانوں سے بھی ریکویسٹ ہے۔ جی ہاں، وہ اپوزیشن والے بعد میں جاگے کہ جب سوشل میڈیا اتنا جاگ گیا نا تو وہ بعد میں جاگے۔ میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سب بیٹھو، اپنے آپ کا تماشا نہ بناؤ دنیا میں، اپنے آپ کا پڑوسی ملک میں تماشا بھی نہ بناؤ۔ کوئی اگر اس طریقے کا آپ کرو گے کہ ایک کو اغوا کیا، دوسرے کو اغوا کیا، تیسرے کو اغوا کیا، چوتھے کو اغوا کیا، اور وہ کوئی کہے گا، تو پھر اس کا مطلب آپ کو چھپا تو سکتے نہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، اس سے پاکستان کا تماشا بنتا ہے بھائی، اس سے پاکستان دنیا میں بدنام ہوتا ہے۔ اس سے پتہ نہیں ہم کیوں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، ہم کیوں اپنا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کچھ لوگوں کی بدماشی کا ہم کس طریقے سے بھگت رہے ہیں پاکستان، کہ کس طریقے سے وہ بدنام ہو رہا ہے میرا ملک۔ میرے باہر بیٹھے اوورسیز پاکستانی کیا سمجھیں گے، ان کا سر جھک جائے گا کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا انی مچی آپ کے ملک میں۔ بہرحال آصف سلیم باجوہ صاحب نے استعفیٰ دیا معاون خصوصی سے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین سے کیوں نہیں دیا؟ بڑی مزے کی بات ہے، میں آپ کو سی پیک اتھارٹی کا میرے پاس ہے ایک وہ جو آرڈیننس آیا تھا، سی پیک اتھارٹی کا آرڈیننس، یہ آیا تھا اکتوبر 2019 میں، ٹھیک ہو گیا، اکتوبر 2019 میں۔ اس کی ایک شک ہے، اس میں لکھا ہے امیونٹی، شک نمبر 12، پوائنٹ نمبر 12، یہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہو گیا نا، امیونٹی کی ہیڈنگ ہے، اس میں ذرا میں پڑھ لیتا ہوں، آپ ذرا سنیے گا، بہت دلچسپ باتیں ہیں۔
except as expressly provided in this ordinance, no suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the authority, the chairperson, chief executive officer, executive director, any member, officer, member of staff, other employee, expert, consultant, advisor of the authority in respect of anything done or intended to be done in good faith under this ordinance, the rules or the regulations. کہ اگر یہ جتنے بھی اتھارٹی سے چیئرمین ہو, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہو, کوئی آفیسر ہو, کوئی کنسلٹنٹ ہو, کوئی ممبر ہو, ان کے خلاف کسی کورٹ میں کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا آمریت سے کم رول ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ اودھم مچاتے رہیں آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا. اب لوگوں نے کل مبینہ طور پہ میں کہوں گا بادی النظر میں لوگوں نے کہا کہ جی انہوں نے اس وجہ سے استعفیٰ معاون خصوصی سے تو دیا لیکن انہوں نے سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین سے نہیں دیا تاکہ ان کی امیونٹی برقرار رہے. اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, یہ آیا تھا اکتوبر 2019 میں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جناب اس کی تو ظاہر آرڈیننس کی تو مدت ہوتی ہے نا, وہ ختم ہو جاتی ہے, 120 دن اس کی مدت ہوتی ہے, چار مہینے کے بعد ختم. اس 4 مہینے کے بعد جنوری کے آخر میں اسے لایا گیا تھا پھر قومی اسمبلی میں. پھر اس کے بعد جناب 120 دن کی ایکسٹینشن مل گئی, پاس نہیں ہوا. یہ پاس تو ہوتا ہے تو وہ لا بن جاتا ہے نا, پاس نہیں ہوا. یہ آرڈیننس آیا سی پیک اتھارٹی سے متعلق قومی اسمبلی میں, وہ پاس نہیں ہوا. پھر وہ ایکسٹینڈ ہو گیا 120 دن 4 مہینے کے لیے, اس میں بھی 1-2 مہینہ پہلے یہ ختم ہو گیا ہے. اب سی پیک اتھارٹی کے جو آرڈیننس تھا یا جو سی پیک اتھارٹی کا جو ادارہ بنایا گیا تھا اس آرڈیننس کے تحت جو سی پیک اتھارٹی قائم کی گئی تھی اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, اس کا کوئی لیگل کور نہیں ہے. وہ غیر قانونی ادارہ بن چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آرڈیننس کی مدت ختم ہو گئی ہے, پارلیمنٹ نے اس کو آرڈیننس کو پاس کر کے لا بنایا نہیں. اب مجھے آپ انصاف سے بتائیں کہ ایک ایسی اتھارٹی جو خود ختم ہو چکی ہو, یعنی ایک ایسا ادارہ جو قانون کے تحت خود ختم ہو چکا ہو, اس کا خود قانونی اور آئینی کوئی جواز نہ رہتا ہو, تو اس کے چیئرمین کا کیا جواز ہوگا؟ بھائی آپ اس کو کوئی لیگل کور تو دیں, اس اتھارٹی کو, اس ادارے کو جو آپ نے بنایا اس کو پارلیمنٹ سے پاس تو کرائیں, اور پاس کرائیں گے تو ظاہر اپوزیشن سے مل کے کرائیں گے. اور اگر آپ اس میں ایسی شکیں ڈالیں گے کہ کوئی جو ادھم مچاتا رہے, سارے سی پیک میں جتنے آفیسر ہوں گے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, ان کو عدالت میں نہیں چیلنج کیا جا سکتا, ان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا, ان پہ کوئی FIR نہیں ہو سکتی. یہ تو حالات ہیں ہمارے ملک کے, اور ہم کہہ رہے ہیں جناب کہ جو ہے نا, مطلب اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بات کریں, یہ پوائنٹ آؤٹ کریں, لوگوں نے یہ کیا کرنے چھوڑ دینے ہیں اوپر جو مطلب حملہ آور کرنے والے یہ سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ برگیڈ, یار یہ تو سی پیک کا دشمن ہے, یہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ تو فلاں فوج کا دشمن ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ تو بس فتوے کی اس طرح سیاسی فتووں کی فیکٹریاں لگ جائیں گی, کھل جائیں گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا, جو میں حیران ہوں, خدا کے لیے میں کہتا ہوں اس ملک کو بچا لیجئے, اس ملک کی عزت کو بچائیے, پاکستان کے اندر بھی بچائیے, پاکستان کے باہر بھی بچائیے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ مسنگ کرنے سے, کڈنیپ کرنے سے 2 کو کر لیں, 4 کو مار لیں. آپ نے حامد میر صاحب پہ حملہ کروایا, جس نے بھی کروایا وہ جناب کو کیس ادھر ہی پڑا ہے. اس کے بعد کیا سچ بولنا لوگوں نے چھوڑ دیا, سلیم شہزاد کو کسی نے اٹھا کے مار دیا, تو کیا سچ بولنا چھوڑ دیا؟ ایسا نہیں ہے. سارے کے سارے بیٹھو, خدا کے لیے ملک کی عزت بچاؤ, خدا کے لیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کرو, بلی تمہیں کھا جائے گی. خدا کے لیے جو ہے نا ملک کو بچاؤ, خدا کے لیے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا سر شرم سے نہ جھکواؤ, خدا کے لیے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کا سر شرم سے نہ جھکواؤ, خدا کے لیے اپنے ملک کے مفادات سب سے بڑا مفاد ملک کی عزت ہوتی ہے. جب ملک کی عزت ہی داؤ پہ لگی ہو ملک کے اندر اپنے اداروں کی وجہ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر اس ہے. اور یہ ہو سکتا ہے اداروں میں کچھ لوگ ہوں, ان لوگوں کو سمجھاؤ بھائی, پیار سے سمجھاؤ, اپنے سارے بیٹھو. میں نے اسی وجہ سے کہا ہے نا کہ میں جان قربان. ایک آخری بات, بالکل آخری بات, کل پرسوں ایک خبر آئی اور وہ بڑی یار یقین کریں نا, ایک اندوہناک خبر بھی تھی, ایک قابل فخر خبر بھی تھی. ایک کیپٹن صاحب تھے, وزیرستان میں ان کی شہادت ہوئی, اور وہ ان کی جب سٹوری پڑھی نا, وہ میڈیا میں آئی, آپ نے بھی دیکھی,
کہ ان کی والدہ صرف والدہ تھیں، وہ یتیم تھے خود، ان کا اور کوئی نہیں تھا، اور وہ والدہ کا واحد سہارا تھا، اس نے اس قوم پر جان دے دی۔ یار یقین کرے قسمیں کھانے کو دل کرتا ہے ایسے لوگوں کی، میں کہتا ہوں میں ان کی قسمیں کھاؤں، میں ایسے لوگوں پر میں جان نچھاور کروں، لیکن یہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کی شہادت کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے ان کے شہادت کے وقار کو بچاؤ، خدا کے لیے اس ملک کے وقار کو بچاؤ، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے، اس ملک کے وقار کو بچاؤ، ایسے شہیدوں کی شہادت کے وقار کو بچاؤ۔ اس طرح کی اوچھی حرکتیں کوئی بھی کرے، کسی طریقے سے بھی ہو، کوئی بھی کر کے اس ملک کے وقار کو داؤ پہ نہ لگاؤ۔ میں ایک پاکستانی ہوں، محب وطن ہوں، میں نے ماں کی قسم کھا کے کہی ہے کہ مجھے اداروں کا احترام ہے، مجھے اپنے اداروں کا احترام ہے، مجھے اپنے ملک، مجھے پتہ ہے بھائی کہ مجھے ادارے میرا کوئی بھی سیکیورٹی کا ادارہ ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ رینجر ہو، چاہے وہ اور ہوں مثال کو تو اینٹی ٹیررسٹ کارڈ والے ہوں، وہ ہیں تو ہماری سیکیورٹی ہے، وہ ہے تو ہماری عزت ہے، وہ ہے تو ہماری، لیکن کچھ لوگ اگر اس طرح کی اوچھی حرکتیں کسی بھی ادارے میں کریں گے تو اس سے پاکستان بدنام ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ میری اس ریکویسٹ کو اچھی نیت سے دیکھا جائے گا، اچھی نیت سے سنا جائے گا۔ یہ اس طریقے سے بہت ہی ہمدردانہ ریکویسٹ ہے، بہت ہی عاجزانہ ریکویسٹ ہے۔ خدا کے لیے جاگیں، پاکستان کو بدنام نہ کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔